رب ہم کو اس سیدھے راستے پر چلا جس پر تیرا انعام ہے. انعام کیا ہے؟ انعام ہے. یعنی جس سے تو خوش ہے، جس پر خوش ہو کر تو انعام فرماتا ہے، ان کے راستے پر ہم گناہگاروں کو بھی چلا میرے رب. یہی نا دعا کرتے ہیں. اب ڈھونڈنا یہ پڑے گا کہ اللہ کا انعام کن پر ہے؟ جس پر تیرا انعام ہے تو اللہ کا انعام کن پر ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا قرآن بول رہا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ کا قرآن بول دیا کہ 4 لوگوں پر اللہ کا انعام ہے. کہیے سبحان اللہ. 4 لوگوں پر اللہ کا انعام ہے. اب 4 میں پہلا کون ہے؟ تو انبیاء کرام. کہیے سبحان اللہ. جتنے نبی 1,24,000 کم و بیش آئے پیغمبر، سب پر اللہ کا انعام ہے. سب پر اللہ کا انعام ہے. اور دوسری جماعت صدیقین، جو نبیوں کے صحابی رہے، ان کے ساتھ دینے والے، اٹھتے بیٹھتے دکھ سکھ سب میں ان کے ساتھ رہے، ان کو صدیقین یعنی صحابہ کرام کو صدیقین بولتے ہیں. یہ دوسری جماعت. تیسری جماعت شہداء. کہیے سبحان اللہ. یعنی شہیدوں کی جماعت. چوتھی جماعت صالحین. صالحین سے مراد اولیاء کرام کی جماعت. یہ 4 لوگوں پر اللہ کا انعام ہے. بتائیے چلا کہ ہم تو دیکھیں گے نا کہ جس پر ہم خود دعا کر رہے ہیں کہ مولا چلا ہم کو اس راستے پر جس پر تیرا انعام ہے، تو اللہ تیرا انعام 4 لوگوں پر ہے. تو 4 لوگ جس پر اللہ ہے، 4 لوگوں سے ہم سے محبت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ ہم کو محبت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ ہم ادھر دعا بھی کر رہے ہیں چلا ان کے راستے پر جس پر تیرا انعام ہے. اللہ کا انعام 4 لوگوں پر ہے، مگر پتا چلا کہ ہم اللہ پر ہی صرف چلتے ہیں، اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، نبیوں پر کوئی بھروسہ نہیں. اللہ کا انعام ہے اتنا بڑا. دعا بھی کر رہے ہیں، ان کے راستے پر چلا تو ان کا راستہ کیا ہے؟ صدیقین صحابہ کا راستہ کیا ہے؟ شہداء شہیدوں کا راستہ کیا ہے؟ صالحین اولیاء کرام کا راستہ کیا ہے؟ آپ قسم خدا کی، اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، غور سے جب دیکھیں گے تو صرف اور صرف اہل سنت والجماعت ایک ایسی جماعت ہے جو نبیوں سے بھی محبت کرتی ہے، جو اللہ کا انعام ہے، اور صدیقین صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اور شہداء امام حسین سے بھی محبت کرتے ہیں، شہیدان کربلا سے محبت کرتے ہیں، ان کے پورے خاندان والوں سے محبت کرتے ہیں، اور چوتھا اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہیں. قسم خدا کی، ایک معمولی مولوی بھی جو کم پڑھا لکھا ہوگا اہل سنت والجماعت کا، وہ بھی کبھی نہیں کہہ سکتا کہ میں ادنا بھی جو اولیاء کرام ہے جن کا کم بھی مرتبہ ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم اس اولیاء سے محبت نہیں رکھتے. جیسے سنتا ہے کہ اللہ کے مقدس ولیوں میں ان کا بھی شمار ہے، یہ بھی اللہ کے ولی ہیں، فوراً محبت سے اس کی پیشانی جھک جاتی ہے، اور چاہتا ہے کہ کب ان کے قبر کو میں بوسہ لے لیتا، کب ان کے قبر کو چوم لیتا. اللہ اکبر. اور اس چیز کو 1-2 الزام نہیں جناب، فاتحہ ہوتی ہے، قبر پر مزار پاک پر ہم جاتے ہیں. اب جس پر اللہ کا انعام ہے اس سے محبت کرنا ہمارے لیے راستہ اچھا راستہ ہے کہ خراب راستہ؟ آپ بتائیے بھائی. اسی کے لیے تو ہم دعا کر رہے ہیں چلا میرے رب جو سیدھا راستہ ہے، اور رب نے بتا دیا نہیں 4 ہی لوگوں پر میرا انعام ہے. تو 4 لوگوں پر وہی سیدھا راستہ، وہ انعام والا. تو جو اس پر چلے، جو ان سے محبت کرے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہی صحیح ہے. اور جو ان سے محبت نہ کرے وہ لاکھ کچھ بھی کرے. اللہ تعالیٰ نماز کا وہاں ذکر نہیں کیا، روزہ حج و زکات کا ذکر نہیں کیا کہ اس پر ہمارا انعام ہے. جب ہم دعا کرتے ہیں اے رب چلا تو مجھ کو سیدھے راستے پر، تو پروردگار عالم یہ نہیں کہا سیدھا راستہ وہ ہے جو نمازی ہے، جو نماز پڑھتے ہیں وہ سیدھا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ نے نماز کی پہچان نہیں بتائی، روزہ کی پہچان نہیں بتائی، حج کی پہچان نہیں بتائی، زکات کی پہچان نہیں بتایا. یہ بتایا کہ یہ جن کے اندر یہ تمام مجموعہ موجود ہو، جیسے انبیاء کرام میں یہ تمام مجموعہ موجود ہے، تمام چیزیں موجود ہیں، صحابہ کرام میں تمام چیزیں موجود ہیں، اولیاء کرام میں تمام چیزیں موجود ہیں، شہیدان کربلا میں تمام چیزیں موجود ہیں. تو اللہ نے کہا جو ان تمام چیزوں کا جامع ہو، یہ 4 گروہ ہیں، 4 جماعتیں ہیں، ان سے کبھی نفرت مت کرنا، ان سے محبت کرنا. اس لیے کہ ہمارا انعام کوئی اور پر نہیں، یہی 4 لوگوں پر ہے. اور جو ان کے طریقے کو اپنا لے گا، انعام کا مطلب کیا ہوا؟ جو ان کا طریقہ، جو ان کا دستور العمل، جو ان کی زندگی، جو ان کا رہن سہن، جو ان کی گفتگو، جو ان کی بات چیت، ان کا اٹھنا بیٹھنا، اسی سانچے میں اپنے آپ کو بھی ڈھال لو.
اللہ تعالیٰ تم سے بھی محبت کرنے لگے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، تو اللہ، اور یہ بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ آگے بندے کی بات کو نقل کر رہا ہے. بندہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے رب چلا تو مجھ کو سیدھے راستے پر، انعمت علیہم، جس پر تیرا انعام ہے. تو اللہ نے بتا دیا 4 لوگوں پر انعام ہے. غیر المغضوب، اس کا معنی کیا ہوا؟ نہ کہ ان کے راستوں پر جو گمراہوں کا راستہ ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان کے راستوں پر جس پر تیرا غضب ہے. جو گمراہ ہو گئے ان کے راستوں پر نہیں، بلکہ ہمیں تو ان کے راستوں پر چلا جس سے تو خوش ہے، جس پر تیرا انعام ہے. تو الحمدللہ اہل سنت والجماعت، اللہ کا فضل ہے، فضل عظیم ہے. یہ اور بات ہے، الحق مرن، کہ حق بات سب کو ہضم نہیں ہوتی، کہیں نہ کہیں کڑوی لگتی ہے. اب اس کے لے کر کے اپنی باتوں میں پینٹ پالش لگانا اور اس کو چمکانا، یہ اچھی بات نہیں ہے. آپ حق کہو، دنیا آپ کے ساتھ رہے نہ رہے، دنیا آپ کی بات سے خوش ہو نہ ہو، آپ اس سمجھ کر کے تقریر کرو کہ ہم سے دنیا خوش ہو نہ ہو، اللہ کے رسول خوش ہوں، اولیاء کرام خوش ہوں، صحابہ کرام خوش ہوں، شہیدان کربلا خوش ہوں. اور لوگوں کو ہم خوش کر کے کریں گے کیا؟ سارا خزانہ تو ان کے پاس ہے، سب کچھ تو ان کے پاس ہے. اللہ اکبر. ہمیں اللہ اگر دیتا ہے تو ان کے ذریعے سے دیتا ہے. سبحان اللہ. اب ان کے ذریعے سے تو کتنے لوگوں کو تکلیف ہوگی. نہیں، اللہ رب ہے، پالنے والا وہ ہے، رزاق رزق دینے والا وہ ہے، رحیم رحم کرنے والا وہ ہے، غفور بخشنے والا وہ ہے. میرے محترم بزرگوں دوستو، جتنا اللہ تعالیٰ کی صفاتیں ہیں، رزق دینا، اولاد دینا، اللہ تعالیٰ کی جو صفتیں ہیں، پالنا اور موت دینا، زندگی دینا، یہ سب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو عطا کر دیا ہے. سب پاور عطا کر دیا ہے. کیوں؟ میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں جناب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، وَاللَّهُ يُؤْتِي وَأَنَا قَاسِمٌ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ ہم کو دیتا ہے اور میں لوگوں میں بانٹتا ہوں. میں بانٹتا ہوں. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پتہ یہ چلا، اور یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سب کچھ عطا کر دیا اور اس کے محبوب اب بانٹ رہے ہیں. تو بانٹنے کا انداز یہ ہے کہ غوث پاک کو عطا کر رہے ہیں کہ لے میرے غوث اعظم، اب تم اپنے چاہنے والوں کو عطا کرو. غریب نواز لیجئے، آپ اپنے چاہنے والوں کو عطا کیجئے. میرے ملت کے نوجوانوں، جب یہ لوگ اتنے پاورفل نہ ہوتے، اتنے اختیار والے نہ ہوتے، پاور والے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہندوستان کیوں بھیجا؟ سبحان اللہ. کیا آقا وہاں سے سب کچھ نہیں کر لیتے؟ مگر نہیں، آقا نے بتایا کہ مجھ کو جو ہندوستان سے انسیت اور محبت کی جو خوشبو میں بولا تھا کہ آتی ہے، تو اے معین الدین چشتی، آپ اس جگہ جاؤ اور جا کر کے میرے سے پاور لے کر کے وہاں پاور اپنا دکھاؤ اور لوگوں کو عطا کرو. آج اولاد بھی آپ کی بارگاہ سے ملتی ہے، تو یہ نہ کوئی سوچے کہ یہ تو شرک ہے، ایسا ایمان رکھنا جو اللہ کا کام ہے، یہ غریب نواز کیسے دے سکتے ہیں؟ ارے غریب نواز ڈائریکٹ اپنے پاس سے نہیں دیتے، مگر اللہ دے تو دینے میں کیا دقت ہے؟ رزق بھی کھلاتا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، نہیں کھلاتا ہے. مگر آج ہمارے آپ منور بھائی، آپ گولڈن بھائی دعوت کیے اور آج آپ لوگ بنا کھلا رہے ہیں. تو آپ کھلا رہے ہیں جناب، تو اب پتہ چل کہاں کھانے گئے تھے، وہاں سے دعوت تھی. تو گولڈن بھائی کیا گئے تھے، منور بھائی کیا؟ یہ کہاں سے کھو گئے کھلانے والے؟ رزاق تو اللہ ہے، رزق دینے والا کھلانے والا وہ ہے. آپ کا کہاں سے نام آ گیا؟ تو پتہ یہ چلا یہ کھلا رہے تو اپنے باپ کے گھر سے نہیں، بلکہ مدینے والے پاک کی بارگاہ سے کھلا رہے ہیں. ہم سب ان کے بھکاری ہیں، وہاں سے ہم کو ملتا ہے تو ہم کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا اختیار پروردگار عالم نے عطا فرما دیا ہے. میرے محبوب، آپ جسے جو چاہو عطا کر دو، جسے چاہے سلطنت عطا کر دو، جسے چاہو حکومت عطا کر دو، جسے چاہو مال و ثروت عطا کر دو، جسے چاہو عزت عطا کر دو، جسے چاہو ذلیل کر دو. اسی لیے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رحمت للعالمین ہوتے ہوئے آپ نے اس موقع پر مسجد نبوی میں بیان کیا کہ اب ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں کہ میرے ساتھ منافق بھی لوگ رہیں. اے منافقوں، میرے ساتھ مسجد سے نبوی سے نکل جاؤ. تو لوگوں کو بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ تو بولے نکل جاؤ، اور ہم منافق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جو نفرت کرتے ہیں رسول پاک سے وہ تو دل سے کرتے ہیں، دل میں ہے. تو آقا دل کی بات کیسے جانیں گے؟
یہ تو اللہ نے کہہ دیا، مگر ان کو کیا خبر کہ ہم ان سے دوستی کرتے ہیں کہ نفرت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں کہ نفرت کرتے ہیں۔ مگر آقا نے کہا کہ منافقوں مسجد نبوی سے نکل جاؤ، نہیں نکلے۔ تیسرے مرتبہ آقا نے کہا کہ نکل جاؤ ورنہ میں ایک ایک کا نام لے کر کے نکال دوں گا، حدیث پاک ہے، سبحان اللہ، ایک ایک کو نکال دوں گا۔ پتہ یہ چلا کہ جو گستاخی رسول ہے، منافقین ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخی کرنے والا ہے، اس کو ذلیل کرنا بھی رسول پاک کی سنت ہے۔ ایسے انسان کی عزت کرنا جائز نہیں ہے، ایسے انسان قابل مذمت ہے اور اس کو ذلیل ہونا چاہیے۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی شان میں جو گستاخی نہیں کرتا، ادب کرتا ہے، غوث و خواجہ کی بارگاہ میں گستاخی کا لفظ نہیں بولتا، ادب کرتا ہے، الحمدللہ وہ ہمارا بھائی ہے، ہم اس سے محبت کریں گے، ہم جس گلاس میں پیئیں گے اس کو پلائیں گے، وہ پیے گا ہم پیئیں گے، اسی گلاس کا جھوٹا ہوا پانی پینے میں ہم کو کوئی دقت نہیں۔ شرط یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے چاہنے کے ساتھ ساتھ غوث و خواجہ کا بھی چاہنے والا ہو، ان کا بھی دیوانہ ہو، ان سے بھی محبت کرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ ہم لوگوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقین سے